السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو عید الاضحیٰ کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ سناؤں گی جسے بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے دو بڑے تہواروں میں سے یہ ایک تہوار ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بائمانی واقعہ موجود ہے جو ایمان کی اطاعت اور قربانی کے اہم اصولوں کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے بے شمار آزمائشوں سے گزارا تھا تاکہ ان کی فرما برداری اور ایمان کا امتحان لیا جائے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان وہ خواب تھا جو انہیں کئی راتوں تک آتا رہا۔ اس خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ بس جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً تسلیم کر لیا اور کہا کہ وہ صبر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور انہیں ذبح کرنے کی تیاری کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک عظیم دمبا قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اطاعت کو قبول کیا اور اس عظیم عمل کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ منانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی کے ساتھ فدیہ دے دیا۔ عید الاضحیٰ کی رسموں میں مسلمانوں کا ایک عظیم جذبہ اور عقیدت شامل ہوتی ہے۔ اس دن کی اہم رسموں میں شامل ہے نماز عید۔ صبح کے وقت مسلمان عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز اجتماعی طور پر کھلے میدانوں یا مساجد میں ادا کی جاتی ہے۔ قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مسلمان بکرا، گائے یا اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ خوشی اور میل ملاقات۔ عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں اور تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ دن محبت، بھائی چارے اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے حکم کو بغیر کسی تردد کے ماننا اور اس پر عمل کرنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایمان کی مضبوطی مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود ایمان پر قائم رہنا اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ قربانی کا جذبہ اپنے محبوب چیزوں کو
اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار ہمیں ایمان، اطاعت اور قربانی کے عظیم اصولوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کر دیا جائے اور ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔